الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أفضل هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل رواه حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس خطبے کے لیے
جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی کامیابی کا کیا سبب ہے اور امت مسلمہ ناکام ہوگی تو اس کا کیا سبب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر عقل رکھنے والے آدمی کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں کے تنزلی اور زوال کا دور ہے۔ امت کے اندر تنزلی ہے، زوال ہے، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف قسم کے مسائل امت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی، نجات، تنزلی سے نکلنے کے لیے 3 باتیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی سے متعلق کہی تھی۔ دیکھیے کامیابی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ امت کے اندر امت فساد سے بچ کر اصلاح کی طرف آئے۔ کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ امت میں فساد ختم ہو، فساد کی جگہ اصلاح آئے، ان کے عقائد میں اصلاح ہو، ان کے اعمال میں اصلاح ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس اصلاح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا کے عذابات سے اس قوم کو نجات عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز، سب سے پہلے امت کی تنزلی سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اس امت میں صلاح چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صلاح، اصلاح چاہیے، فساد سے نکل کر اصلاح کی طرف وہ امت آئے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے نتیجے میں کامیابی کی دوسری سیڑھی وہ امت چڑھے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا۔ اور تیسری سیڑھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ دوچار کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے سلسلے میں اور نجات کے سلسلے میں اور کامیابی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کے جو پہلے افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمایا۔ نجا اول هذه الامہ، اس امت کا پہلا طبقہ نجات پایا، اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فلاح هذه اول هذه الامہ، اس امت کے پہلے طبقے کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ تو ان کے اندر کیا صفتیں تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالزہد والیقین، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے پہلے افراد کے اندر زہد اور یقین تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے آگے پیشن گوئی بھی فرمائی اسی حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اس امت کے اندر جو بخیلی آ جائے گی، زہد کی جگہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہے، آخرت کی نعمتیں اعلیٰ ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہد۔ زہد کس کو بولیں گے اگر مختصر الفاظ میں؟ زہد کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ مومن اس دنیا کی زندگی کو مختصر سی زندگی سمجھے، مختصر سی گھٹیا زندگی سمجھے۔ یہ اصل زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے یا کھانا پینا عیش پرستی کرنا اور اسی کے پیچھے لگ جانا، یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زہد سے یہ امت کے پہلے افراد کامیاب ہوئے۔ تو گویا امت کے پہلے افراد، 4 چیزیں یاد رکھیے اس کے اندر، اور سارا خطبہ میں اسی کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے۔
اس کو سمجھیے. آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کے اندر یہ 4 چیزیں تھیں. ایک ہے دنیا کی زندگی، اور دوسرا ہے آخرت کی زندگی، تیسری چیز ہے دنیا کی نعمتیں، چوتھی چیز ہے آخرت کی نعمتیں. ان 4 چیزوں کو کیسا بیلنس کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا آدمی کو یقین رکھنا ہے، کیا ایمان رکھنا ہے. دنیا کی زندگی نہایت ہی مختصر زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے نہایت ہی مختصر سی زندگی ہے. اب وہ کتنی مختصر زندگی ہے میں آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی نے جو سمجھایا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے سمجھ جائیے. آج ہم بول رہے ہیں نا بھائی ہم ناکام ہیں، مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ دیکھیے، یہ جو زہد امت کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی زندگی گھٹیا ہے اور آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے. سب سے اصل زندگی وہ زندگی ہے، اصل فیوچر ہمارا آخرت کا فیوچر ہے. اور دنیا کی نعمتیں چاہے کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ 4 چیزیں یعنی دنیا کی زندگی مختصر ہے، گھٹیا ہے، آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے. نمبر 2، دنیا کی نعمتیں گھٹیا ہے، آخرت کی نعمتیں اعلیٰ ہے. 4 چیزوں کو ملا کر صحابہ اکرام نے جب اس پر پختہ یقین کیا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح بھی فرما دی، اللہ نے ان کو نجات بھی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا فرما دی. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو صحابہ کرام کے اندر جو صفت ہے، دنیا کو حقیر سمجھنا، آخرت کو عظیم سمجھنا، دنیا کی نعمتوں کو گھٹیا سمجھنا، آخرت کی نعمتوں کو عظیم سمجھنا، جو اللہ کے نبی نے بار بار مختلف موقعوں پر قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا، موقع محل کے ذریعے سے سمجھایا، مرے ہوئے جانور کے ذریعے سے سمجھایا، مکھی کی مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا. صحابہ اکرام نے ان مثالوں کو ایسے سمجھا، اپنے دل میں ایسے یقین پیدا کیا کہ واقعی زندگی کے اندر یہ دنیاوی زندگی ان کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور یاد رکھیے، میں اور آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، واقعی اس دنیا کے اندر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر وہ یقین پیدا کریں کہ واقعی ہماری زندگی بتائے جناب، ہماری زندگی بتائے کہ واقعی. دیکھیے، بولنے سے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، اس کی سچائی کی علامت نہیں ہے. آدمی جو بول رہا ہے، جو ایمان رکھ رہا ہے، اس کا عمل اس بات کی گواہی دے، اس بات کی گواہی دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے کے اندر یہ جو صفت ہے کہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے ایک آدمی آخرت کو ترجیح دے اور دنیاوی نعمتوں کو گھٹیا سمجھتے ہوئے آخرت کی نعمتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کی طرف جو کوشش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا جب آخری طبقہ قیامت کے قریب آگے بڑھتا جائے گا تو یہ جو زہد ہے ان کے دلوں سے نکل جائے گا، اور اس وقت ساری قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی. اور یہی حال ہے آج ہمارا. سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت تم پر آنے والا ہے، ساری قومیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو کھا لے، ختم کر لے، ویسے ساری دنیا کی دشمن قومیں تم پر حملہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہم کو نوالا بنا لیں گے؟ کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے مانند ہو جائے گی. اور یہ وجہ یعنی دشمن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دے گا، تم دنیا کی ذلیل قوم بن جاؤ گے. اور اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یہ صحابہ اکرام کے اندر یہ جو جذبہ تھا زہد کا،
کہ دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھنا اور آخرت کی زندگی کو اعلیٰ سمجھنا، دنیا کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا، آخرت کی نعمتوں کو اعلیٰ سمجھنا، یہ جو زہد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، اور وہ کراہیت الموت، اور موت سے تمہیں نفرت بیٹھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ دور ہوگا امت کے افراد میں دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کا آخری طبقہ لمبی لمبی امیدیں لگا لگا کر دنیا دنیا، ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ۔ ہاں آدمی آج دیکھو، آپ پورے ماحول پر ذرا آپ نظر ڈال کر دیکھو آج انسان کا کیا حال ہے۔ صرف ایک آدمی روپیہ روپیہ، پیسہ پیسہ۔ دین کہاں جا رہا ہے؟ نمازیں کہاں جا رہی ہے؟ ایمان کہاں جا رہا ہے؟ ایسے لوگ ہیں دنیا نے اس قدر ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، اس قدر ان کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے کہ ایک آدمی آج دنیا کے خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ کے پاس فرمائے ہم تمام آج ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آج کا دور کس دور سے گزر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دنیا لوگوں کے دلوں میں ایسے رچ بس جائے گی، ایسے داخل ہو جائے گی ان کے دلوں کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی وجہ سے آدمی صبح میں تو مومن ہوگا، لیکن دنیا اتنا غلبہ اس کے دل پر پالے گی، دنیا کا ایسا دیوانہ اور پاگل یہ انسان بن جائے گا کہ شام ہوتے ہوتے اس دنیا کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شام میں مومن ہوگا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اللہ کے نبی نے فرمایا شام میں مومن ہوگا لیکن دنیا ایسے غلبہ پائے گی، ایسے دنیا کے پیچھے دھت نشے میں دھت ہو جائے گا کہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، کہ اپنے دین کو دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے بدلے دنیا کے چند مفاد کے خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ صرف تبصروں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیوں ہمارے حالات خراب ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں جناب، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ میری اور آپ کی زندگی، ہمارے زندگی کی یہ چہل پہل، یہ ہمارے خیالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، ہم آخرت کو ہم نے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ آج ہماری زندگی، آج دیکھو آپ کیا حال ہے، ایک آدمی کما رہا ہے، بھاگ رہا ہے، فکر ہے اس کو اپنی نمازوں کی۔ آج حلال اور حرام میں فرق نہیں رہ گیا، بڑی آسانی سے آدمی نام بدل کے سود لینے لگتا ہے۔ دنیا کی محبت کا مطلب تو یہی ہے نا جناب۔ آج کیا ہے ماں باپ کا حال؟ ایک نیک دیندار نوجوان اگر اپنی داڑھی کا خیال کرتے، نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے اگر جاب پر جاتا ہے، ٹخنے کے اوپر اپنا پیجامہ اپنا پینٹ رکھتا ہے، جاب ملنے میں ذری مشکل ہو جائے، آج ماں باپ کیا بولتے؟ بیٹا ابھی جوانی ہے، داڑھی کاٹ لے، لائف بہت بڑی ہے، آگے رکھ لینا۔ یہ تمہارا زہد ہے دنیا کا۔ جو بچہ تمہارا تقوی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر روتے ہو ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم ہلاک و برباد ہو رہے ہیں۔ تمہاری گھٹیا سوچ کو دیکھو، ہماری گھٹیا سوچ کو دیکھو، یہ ہم نے ترجیح دی ہے۔ اصل یہ زندگی ہے ہماری، اصل یہ زندگی ہے ہماری کہ اس کے لیے ہم اتنا گھٹیا بن گئے کہ نبی کی سنت کا بھی ہمیں خیال نہیں۔ اور جو بچہ دین کے خاطر اگر وہ دین چھوڑ کر اگر 1 لاکھ 2 لاکھ کما سکتا تھا، لیکن دین کی وجہ سے وہ حرام جاب نہیں کرتا ہے، حرام راستے کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہو رہی، 20-25 ہو جا رہی، دنیا اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ دنیا تم نے یہ زہد اختیار کیا ہے، پھر کامیابی ہم کو زندگی کے اندر ملے گی۔ دیکھیے حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور یہ ہمارا عمل رہے گا۔ ہم کو یقین نہیں ہے، ہم کو یقین نہیں ہے جناب۔ دیکھیے آج ایک عقل مند آدمی کو آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے آدمی بڑا عقل مند ہے، لیکن یہی عقل کا پیمانہ آدمی آخرت کے معاملوں میں فراموش کر دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے اچھی طرح، میں جو بات بتانے جا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیے ایک آدمی اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، کیا بول کر نصیحت کرتا ہے جناب؟ بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹے اچھا پڑھ لو، اسکول میں محنت کرنا، یہ وقتیات چند سال تم پڑھ لو گے، جوانی کی عمر ہے، محنت کر لو، آرام کو مت دیکھو،
اگر ہاسٹل جانا پڑے تو ہاسٹل بھی جانا، اگر شہر چھوڑ کر جانا بھی پڑے تو شہر چھوڑ کر بھی جانا، لیکن اچھی تعلیم حاصل کرنا، وقتیہ یہ تکلیفیں برداشت کر لینا۔ حالانکہ وہی بیٹا جس کا باپ کا گھر اے سی بھی ہے اس کے گھر میں، ہر قسم کی ناز و نعیم ہے اس کے گھر میں، لیکن بیٹے کو کیا نصیحت کرتا؟ فیوچر پہ نگاہ رہنا بیٹا، آج محنت کر لو، اچھی تعلیم حاصل کر لو، اچھے کورسز کر لو، اگرچہ کہ سفر کی صحبتیں تمہیں برداشت کرنی پڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، بہن بھائی کو چھوڑنا پڑے، سب کچھ برداشت کر لو، لیکن تمہارا فیوچر آج یہ 5-6 سال 7-8 سال تم محنت کر لو گے تو تمہاری آگے کی لائف ویل سیٹل لائف ہوگی۔ سبحان اللہ، یہی والد صاحب کی کیا نصیحت ہے؟ بیٹا زندگی کا قاعدہ ہے، اصول ہے، جو پہلے محنت کرے گا وہ آگے کی زندگی میں سکون کی زندگی پائے گا۔ من یتعب فی صغرہ فسیستریح فی کبرہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنی ابتدائی زمانے میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے، تو وہ اپنی جوانی اور بڑھاپے میں سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یہی ہر باپ نصیحت کرتا ہے کہ یہ اصول، کامیابی کا اصول کیا ہے جناب؟ عقل مندی کیا ہے؟ اس بات میں عقل مندی ہے کہ ابتدائی زمانے میں اگرچہ کتنی ناز و نعیم کی زندگی اس کی ہوگی، سب چھوڑ کر محنت کرنا ہے تاکہ فیوچر ہمارا اچھا ہو جائے، فیوچر ہمارا اچھا ہو جائے۔ یہی ایک آدمی سوچتا ہے، اور کوئی آدمی اپنی اولاد کو پڑھاتا نہیں، یا کوئی نوجوان پڑھتا نہیں اور وہ ناز و نعیم میں پھرتا ہے دوستوں کے ساتھ، تو ہر آدمی کیا بولتا ہے؟ کیسا بیوقوف انسان ہے جناب، اب محنت نہیں کر رہا، دیکھو چند دن کی یہ عیش و آرام کے واسطے اپنی آگے کی لائف ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے میری؟ بات صحیح ہے میری؟ ہم بولتے کہ نہیں ہے؟ ہر نوجوان بھی کیا سمجھتا؟ اپنے دوست کو دیکھ کر سمجھتا جو محنت کر رہا بھائی اس کی لائف تو ویل سیٹل لائف ہوگی۔ لیکن یہ قاعدہ ہم کو دنیا کے معاملے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی تمہارا پریزنٹ ہے، اس میں محنت کر لو، آخرت کی زندگی نہایت ہی عظیم زندگی ہے، وہ تو کئی کروڑ سال پر محیط زندگی ہے، اس میں تم محنت کر لو تو آخرت کی زندگی میں تم سکون کی زندگی گزارو۔ تو یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ واہ، بہت ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے جناب، ہم بڑی عقل ہے ہم کو، لیکن یہی اصول ہم کو آخرت کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس دنیاوی زندگی کو اللہ کے نبی نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے بتایا ہے اس کی حقیقت کو ویسے سمجھتے ہوئے آخرت کی عظیم زندگی کی تیاری کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، جو آدمی اس دنیاوی زندگی اور اس دنیاوی نعمتوں کو آخرت کی اعلیٰ زندگی اور آخرت کی اعلیٰ نعمتوں پر ترجیح دیتا ہے، وہی آدمی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جیسے میں نے بتایا کہ انسان ہمیشہ پریزنٹ کی زندگی میں، یہ جو حال کی جو زندگی ہے اس میں قربانیاں دیتا ہے فیوچر کے لیے، اور اسی آدمی کو عقل مند کہا جاتا ہے، اسی آدمی کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ ایک آدمی اپنی وقتی زندگی کو قربانیوں میں لگائے اور اس کے نتیجے میں اس کو آگے والی زندگی میں راحت اور سکون ملنے والا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے وہ کون بندہ ہے جو واقعی عقل مند ہے؟ صحابی آتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الناس اقیس، اللہ کے نبی آخرت کے لحاظ سے
سب سے زیادہ عقل مند اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے سبحان اللہ، صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واکثرہم استعدادا لما بعدہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا توشہ تیار کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ گویا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آدمی جو اپنی آخرت کو برابر یاد کرتے رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیسے جامع انداز میں سمجھایا. دیکھیے یہ جو ہماری جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو افراد جن کو اللہ تعالیٰ جو عمرے عطا کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. بات کو اچھی طرح سمجھیے. یہاں پہ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کے اکثر افراد کو جو عمرے ملے گی وہ 60 سے 70 کے درمیان کی عمر ملے گی. اکثر لوگ 60 اور 70 تک عمر پائیں گے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اکثریت تو یہ 60-70 کے درمیان اس دنیا سے جانا ہے، بس اتنا ہی سفر ہے جناب. لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 کراس کر کے 100 تک، سنچری تک جانے والے بہت کم ہوں گے. ایک بڑی تعداد یہ 60 اور 70 سال کے اندر ہی چلی جائے گا. یہ زندگی کا ایک مرحلہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو گویا دنیاوی زندگی اوور آل ہماری کتنی ہوئی بتائیے آپ؟ 60 سے 70 سال. اتنا ہی سوچ کے چلنا ہے اپنے کو. اور آج کل کی تو بیماریاں سبحان اللہ حضرت کو، اب تو یہ کورونا کے جو حالات ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کون کب نکل کے جانے والا ہے نہیں پتہ. ہم نے دیکھا یہ سارے 2 سال کے اندر بچہ بھی گیا، جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، مرد بھی گیا، صحت مند بھی گیا، پہلوان بھی گیا، بلڈر بھی گیا، جم کرنے والا جم کے اندر نکل گیا. کیا کیا ہوا ہمیں کا ہر آدمی جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون رکھا ہے دنیا کے اندر وہ 60-70 کی زندگی ہے. اب اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندگی ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں 3-4 مرحلے ہیں جو اس کے بعد آدمی کو گزرنا ہے. کس سے؟ ایک ہے موت کا مرحلہ. یہ زندگی میں آدمی نے محنت کر لی تو اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ موت کا مرحلہ ہے. موت کے بعد پھر آدمی کے لیے خبر کا عالم برزخ کا مرحلہ ہے. اس کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے. تو گویا اللہ کے نبی نے سمجھایا دیکھو تمہارا یہ جو پریزنٹ ہے نا، تم جو عقل مند اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا، جیسا عام تمہاری پریزنٹ کی زندگی ہے، محنت کرنا چاہیے، یہ تمہارا پریزنٹ، یہ تمہاری دنیاوی زندگی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دنیاوی زندگی یہ وقتی زندگی ہے، اس میں محنت کر لو، نیک اعمال کر لو، جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں راضی کر لو. کب تک؟ موت تک تمہیں کر لینا ہے. اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ مختصر سی زندگی میں تم نے محنت کر لی، جیسا اپنے بچے کو سمجھاتے ہو کہ پریزنٹ میں محنت کر لے بچے آگے تو ترقی کر لے گا، ویسے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے تمہارا پریزنٹ ہے، دنیاوی زندگی تمہارا پریزنٹ ہے، یہ وقتی حال کی زندگی، اس میں محنت کر لو. پھر اس کے بعد سبحان اللہ ایک آدمی نے محنت کر لی، اللہ کے نبی نے فرمایا موت کے وقت فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر. خوشخبریاں دیتے ہوئے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. 7 آسمان میں اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے. پھر جنت میں اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. جنت میں اس خبر میں اس کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے سال وہ خبر کے اندر رہے گا. اس میں اس کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. اور قیامت میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے گا حشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مختلف آیتیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ سورۃ النازعات کی آخری آیتیں اٹھا کے پڑھیے اور سورۃ المومنون کی آیتیں اٹھا کے پڑھیے، 112، 13، 14. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک آدمی قیامت کے دن ٹھہرے گا اللہ کی بارگاہ میں
تو گویا یہ دنیا کی جو زندگی 60-70 سال کی جو زندگی گزارا ہے، جو اس کو سب کچھ سمجھا تھا ایک آدمی، اس دن اس کو ایسے لگے گا کہ گویا کہ اس نے کوئی شام کا وقت گزارا ہے، گویا صبح کا وقت گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساعۃ من النہار، قیامت کا 50,000 سال والا دن، اس دن یہ دنیا کی زندگی کتنے لگے گی؟ جب عقل آئے گی آدمی کو، اتنی چھوٹی زندگی کے لیے سب کچھ لوٹا دیا میں، سارا وقت اس کے پیچھے ضائع کر دیا میں، اسی کے لیے ساری دنیا میں نے لگا دی، اپنی ساری کوششیں میری لگا دی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیہ، گویا کہ اس نے شام کا کچھ وقت گزارا ہے یا صبح کا کچھ وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا تھے حضرت تم؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا بتاؤ کتنے سال تھے تم؟ بڑی اپنی زندگی کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، کتنے سال تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، 50,000 سال کا دن، وہاں پہ عذابات ہو رہے ہیں لوگوں کو، اتنی ہولناکی سورج قریب ہے، اس وقت آدمی کہے گا یوما او بعض یوم، گویا 60-70 سال کی زندگی اس قیامت کے مقابلے میں مجھے اتنی لگ رہی گویا کہ ایک دن ہے یا آدھا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ یہ عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی ہے کہ 50,000 سال کے دن کا سودا، اب وہ آخرت جو جنت ہے تو وہ تو کروڑوں ان گنت سال ہے، یہ کوئی عقل مندی ہوئی ہماری کہ یہ 60-70 سال، یہ چھوٹی زندگی 50,000 سال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس زندگی کا ہم نے انعام و اکرام یا کہ راحت ہم نے اپنا لیا اور اتنی بڑی زندگی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عقل مندی ہے، یہ کوئی عقل مندی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں مثال دے کے سمجھایا تھا کہ دیکھو ظاہری مثالوں سے سمجھو، جیسے ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں تو پورے ناز و نعم کا ہم اہتمام کرتے ہیں، گھر میں ہر چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہی ہم اپنے شہر سے نکل کر کسی اور شہر چلے جائیں، پردیسی بن جائے، مسافر بن جائے، تو جب ایک آدمی مسافر بن کر جاتا ہے تو ہر چیز لے کے جاتا، ہر قسم کی ناز و نعم، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ہر چیز آپ لے کے جا رہے ہیں، کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ بھائی سفر ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا، جتنا کم سامان رکھ کے نکلیں گے اتنا سکون میں رہتے ہیں، بس جانا ہے نکل جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے کھاندے پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھ کے، گویا یہ اللہ کے نبی کا انداز یہ تھا کہ گویا اللہ کے نبی عبداللہ ابن عمر کو ایک نہایت ہی زندگی کی ایک اہم حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھاندے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کھاندے پر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو اہمیت کے ساتھ سمجھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کھاندے پر ہاتھ رکھتے، یہ اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نہایت ہی اہمیت کے ساتھ بات کو سمجھاتے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کھاندے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے کھاندے پر ہاتھ رکھ کے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر اگر دنیا میں تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسے گزارو گویا کہ تم مسافر ہو، یا تم پردیسی ہو، یا تم راستہ چلتے ہو مسافر ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسا ایک مسافر سفر میں نکلتے ہوئے یہ نہیں سوچتا میرے کو یہ نعمت نہیں ملی، فلاں نعمت نہیں ملی، میرا بیڈ مکمل صحیح نہیں ہے، ایسا آدمی نہیں سوچتا، بلکہ کیا سوچتا؟ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی زندگی واقعتاً تم گزارنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری دنیاوی زندگی مثال سفر ہے، اور اصل تمہارا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ لہٰذا یہاں پر مسافر جیسا ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے ویسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے زندگی گزار دو، جب موت آئے گی وہاں سے تمہاری نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کیا معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی کو ہم معمولی سمجھے۔ معمولی کیسے سمجھے؟ کہ 50,000 سال کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو عقل بھی، لاجک بھی کیا بتا رہی ہے ہم کو کہ 60-70 سال کے مقابلے میں 50,000 سال بہت زیادہ ہے، تو اس کی نعمتوں کے لیے، اس کے آرام کے لیے اس کو قربان کریں گے؟ یہ بےخوفی ہے جو آدمی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی مختصر ہوئی، گھٹیا ہوئی، اور آخرت کی زندگی اعلیٰ ہوئی، تو لہٰذا اس کے لیے ہم محنت کریں۔ اور دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 روایتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے، مرے گا، سونے کے بھی نوالے اگر وہ کھا رہا ہے، مرا تو کیا ہوا اس کا؟ مرنے سے، موت کے فرشتے سے اس کی تباہی شروع ہو گئی جناب۔ لیکن اس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، دولتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ایمان جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کو تم سمجھنا چاہتے ہو؟ آخرت کی نعمتیں
समझना चाहते हो, दुनिया की हकारत वाली नेमतों को समझना चाहते हो, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत मुस्तौरिद इब्न शद्दाद अल-फहरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया, अल्लाह के नबी ने कसम खाते हुए कहा, दुनिया अपनी सारी नेमतों के साथ कितनी आखिरत के मुकाबले में घटिया है, कितनी मामूली है, अगर समझना चाहते हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का कोई आदमी समंदर के अंदर उंगली डालकर निकाले तो उस उंगली के अंदर जो खतरा आया है वो खतरा दुनिया की नेमतें हैं और वो समंदर का पानी आखिरत की नेमतें हैं। अल्लाह अकबर। हम बोलते अल्लाह ताला हमको क्यों महरूम कर रहा, काफिर को दे रहा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे समंदर देना चाह रहा है, कैसे नाशुक्रा इंसान है तू। काफिर को देखकर, नाफरमान को देखकर कहता कि मैं दीन की वजह से मेरी 30,000 तनख्वाह है और वो हराम हलाल का फर्क करे बगैर वो 70,000 80,000 कमा रहा। बोलते नहीं बोलते नौजवान, अल्लाह के बंदे, तू आज दुनिया में अल्लाह की मर्जी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, अगरचे कि तू खतरा ले रहा है, छोटी चीज ले रहा है, लेकिन अल्लाह तुझे क्या दे रहा है, उसके मुकाबले में अल्लाह समंदर जैसी नेमतों को अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत। ये कितना मजा है जनाब, दुनिया की नेमतों का मजा कितना है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाज़ो नाम में पला हुआ आदमी, सबसे ज्यादा नाज़ो नाम में पला हुआ, बहुत सारी नेमतें देखा होगा, राहतें देखा होगा, लेकिन उसने आखिरत की तैयारी नहीं की होगी, वैसे शख्स को कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा। कौन है हजरत? ये जिसको आज हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, बहुत बड़ा मालदार है, फलां है, हसरत की निगाहों से देखते हैं, लेकिन उसके पास ईमान नहीं है, उसके पास अखलाक नहीं है, उसके पास इबादतें नहीं है। उसको कल बुलाया जाएगा सबसे ज्यादा नेमतों में पला हुआ आदमी, और अल्लाह ताला के जानिब से हुक्म दिया जाएगा कि इस नेमतों में पले हुए आदमी को एक लम्हे के लिए जहन्नम की आग में डाला जाए और निकाला जाए। एक लम्हे भर के लिए उसको डाला जाएगा और निकाला जाएगा, तो लम्हे भर के अजाब की शिद्दत इतनी खतरनाक होगी, इतनी अजियतनाक होगी कि लम्हे भर के लिए, कौन है ये जनाब, ये अच्छी तरह समझिए, सारी जिंदगी नेमतों में गुजारा, बड़ी बड़ी नेमतों में गुजारा, लम्हे भर के लिए जहन्नम में डालकर निकाला जा रहा है और पूछा जा रहा है, बता हल मर्रा बिका नाइमुन कत्तु, कभी जिंदगी में कोई नेमत देखा था, तू इनाम इकराम की जिंदगी में था, तो लम्हे भर के अजाब की शिद्दत इतनी सख्त होगी कि उस लम्हे भर के अजाब की वजह से सारी नेमतों को भूलकर कहेगा कि मैंने कभी जिंदगी में कोई नेमत देखी ही नहीं। अल्लाह, बात समझिए आप, कितना मजा है जनाब। 70 साल भागा, एक लम्हे भर के उसमें निकल गया पूरा, और उसके मुकाबले में अहले ईमान वाला बंदा जो जिंदगी भर स्ट्रगल करता गया, ईमान की वजह से फला सता रहा है, खानदान वाला सता रहा है, महल्ले वाला सता रहा है, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें हैं, लेकिन उसने अल्लाह की आखिरत के लिए तैयारी की होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत के दिन उसको भी बुलाया जाएगा। अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा कि लम्हे भर के लिए, वो तो कई साल, अनगिनत साल की जिंदगी है जनाब वो तो, लेकिन लम्हे भर के लिए अल्लाह हुक्म देगा कि ये जो मुसीबतों का मारा आदमी है, इसको लम्हे भर के लिए जन्नत में डाला जाए और निकाला जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम्हे भर के लिए जब डालकर निकाला जाएगा तो लम्हे भर की नेमतों की लज्जत इतनी आला लज्जत होगी, इतनी आला लज्जत होगी कि लम्हे भर की नेमतों का दीदार उसको दुनिया की सारी मुसीबतों को भुला देगा। और अल्लाह पूछेगा, क्या दुनिया में कोई मुसीबत देखा था? तो लम्हे भर की जो नेमत उसको मिली होगी, जो राहत मिली होगी, उस राहत में सारी नेमतों को सारी मुसीबतों को भुलाकर कहेगा कि अल्लाह दुनिया में मैंने कोई मुसीबत देखी ही नहीं। अल्लाह अकबर। देखा आपने, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की रिवायत में फरमाया, ये दुनिया की अल्लाह के पास कोई हैसियत नहीं है जनाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाह, उस ज़ात की, अल्लाह ताला की कसम है कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के पास मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक पानी का घूंट भी नसीब नहीं करता। तो मेरी सारी बातों का खुलासा ये है, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से, मैं अपने आप को पहले से मुखातब करता हूँ, फिर मैं नौजवानों से खिताब करता हूँ, और यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग हजरात जिनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं कहता हूँ, महज दुनिया की चंद नेमतों के खातिर, नाज़ो नैम के खातिर अपनी औलाद को हराम रास्तों पर न लगाओ, अपनी औलाद की हिम्मत अफजाई करो। अगर तुम्हारा बच्चा
دین کے واسطے 80,000 کی جاب چھوڑ کر 40 کی کرتا ہے، 40 کی جگہ 20 کی کرتا ہے، ہمت افزائی کرو اس کی، ہمت افزائی کرو کہ اس 40 میں اللہ 80 کی برکت عطا فرمائے گا۔ اس کی ہمت افزائی کرو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو۔ یہ دنیا چند لمحوں کی دنیا ہے، یہ دنیا کسی سے وفا کرنے والی دنیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو، چونکہ اللہ نے ہم کو واضح طور پر بتا دیا کہ اصل زندگی کروڑوں سال کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو لہٰذا اس زندگی کو ہم حقیر سمجھے، آخرت کی زندگی کو عظیم سمجھے۔ دنیا کی نعمتیں ساری کے ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سمندر کے ایک خطرے کے برابر ہے، اور آخرت کی نعمتیں وہ سمندر ہے۔ اللہ ہم کو سمندر دینا چاہتا ہے، تو یہ اچھا سودا یہی ہوگا، عقل مندانہ سودا، کہ ہم خطرے کے لیے سمندر کو ضائع نہ کریں، بلکہ خطرے کو ہم چھوڑ دیں، تھوڑا بہت استعمال کر لیں، لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہوئے، صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے زہد کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا کی فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا داروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اہل ایمان کے ایمان کو دیکھ کر رشک کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔